ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے مجھ سے قبل مختلف قرائے کرام کی زبان سے تلاوت کلام پاک بھی سنی ہے اور شعراء کی زبان سے اللہ رب العزت کی ذات کی مدح جسے حمد کہتے ہیں اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جسے نعت کہتے ہیں، آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ دین کے کامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس قدر مسائل شریعت کے لیے اصول چاہیے تھے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ ہمارے پیغمبر کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت نبی ہونے کی اور ایک حیثیت آخری نبی ہونے کی۔ نبی ہونے کی حیثیت سے ہمارے پیغمبر نے امت کو مسائل دیے ہیں، آخری نبی ہونے کی حیثیت سے ہمارے پیغمبر نے امت کو مسائل کے حل کے لیے اصول دیے ہیں۔ دین کے کامل ہونے کا معنی یہ ہے نبوت کے دور میں جو مسائل چاہیے تھے وہ دیے، قیامت تک پیش آنے والے مسائل کے لیے جو اصول چاہیے تھے وہ دیے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مسئلے پہ الگ الگ حدیث مبارک پیش فرماتے یا ایک ایک مسئلے پہ قرآن آیت اتار دیتا، قرآن کریم میں آیت اتر جاتی، تو قیامت تک آنے والے اربوں مسائل کو قرآن کریم کی کس قدر آیات اور کس قدر احادیث مبارکہ میں جمع کرنا پڑتا، دنیا کی کوئی لائبریری اس کو ضبط نہ کر سکتی۔ آپ ایک مثال سماعت فرمائیں، مجھ سے ایک غیر مقلد یہ بات کہنے لگا کہ مولانا ہم نے دیوبند کے جنازوں کو دیکھا ہے، جنازے کا امام کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ سب حضرات نماز جنازہ کی نیت کریں، 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود پاک واسطے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ جو تم دعا کے الفاظ کہلاتے ہو، کیا یہ دعا کر آنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ ہمارے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں،
جب بندہ سوال کرے تو فوراً تزلزل کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے مسئلے پہ دلیل نہیں ہوگی۔ مجھ سے وہ پوچھنے لگا کیا اس کا ثبوت ملتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ثبوت ملتا ہے۔ مجھے کہتا ہے حدیث کہاں پر ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں ہے۔ کہتا ہے صحیح بخاری میں حدیث کون سی ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے۔ مجھے کہتے ہیں بخاری کی پہلی حدیث میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ میں نے کہا جی ہاں مسئلہ موجود ہے، مگر نظر اہل نظر کو آتا ہے اور جو اہل نظر نہ ہو ان کو نظر نہیں آتا۔ مجھے کہتے ہیں کیا مانا؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں اعمال کا مدار نیت پر ہوگا۔ دیہات والے کو سمجھانا پڑتا ہے مدار کا معنی کیا ہے، وہ مدار کا معنی کیسے سمجھے گا؟ نبوت کی حدیث کا ترجمہ وہ کرو کہ آپ جیسا لاہور والا بھی سمجھے اور مجھ جیسا سرگودے کا دیہات والا بھی سمجھے۔ اتنا آسان لہجہ لاؤ کہ ہر بندہ معنی تو سمجھے۔ انما الاعمال بالنیات کا ترجمہ کیا کریں گے کہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو نبی نے فیصلہ فرما دیا۔ کہتا ہے جی میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں یہ الفاظ یہ نیت کرو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اسی حدیث سے مبارک سے ثابت ہے۔ کہتا ہے کیسے ثابت ہے؟ میں نے کہا یہ بات تو نبی نے سمجھائی ہے کہ جیسی نیت ویسا عمل۔ اب عمل ایک دن میں ایک نہیں، عمل ایک دن میں 1000 بنتا ہے۔ آپ جب صبح اٹھیں تو کیا نیت کریں؟ بیت الخلاء میں جائیں تو کیا نیت کریں؟ رات کے کپڑے اتار کے دن کے پہنے تو کیا نیت کریں؟ مسواک کریں تو کیا نیت کریں؟ کلی کریں تو کیا نیت کریں؟ آپ ایک دن کے مسئلے گنتے چلے جائیں 1000 مسئلہ بن جائے گا۔ اب اگر اللہ کے نبی یہ بات سمجھا دیا کہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، کس عمل پہ کیا نیت ہوگی یہ میرے پیغمبر نے نہیں بتایا۔ اس مسئلے کے لیے پیغمبر نے فقہا کے حوالے فرمایا ہے۔ موجب کبیر طبرانی کی روایت موجود ہے، حضرت علی المرتضی نے پوچھا یا رسول اللہ ان نظر بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنا۔ اللہ کے پیغمبر اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس میں واضح حکم یا نہیں موجود نہ ہو، ہم مسئلہ کہاں سے تلاش کریں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا تو شاورون الفقہا، تم نے یہ بات فقہا سے پوچھنی ہے۔ اصول میرے نبی نے دیا ہے کہ جیسی نیت ویسا عمل ہوگا، کس عمل پر کیا نیت ہوگی یہ میرے نبی نہیں بتاتے، فقہا کے حوالے کیا ہے۔ تو جو کام نبی کا تھا وہ نبی نے کیا ہے اور جو کام فقہا کا تھا اس کام کے لیے نبوت نے فقہا کے حوالے کیا ہے۔ اصول پیغمبر دیتے ہیں، مسائل سے فقہا نکالتے ہیں۔ اگر ہر مسئلے میں الگ حدیث ہوتی تو صرف نیت کے مسئلوں کے لیے صحیح بخاری سے بڑی بخاری بن جاتی اور ایک نیت کا مسئلہ بھی حل نہ ہوتا۔ خدا نے کرم یہ کیا ہے، ہمارے پیغمبر کو نبوت بھی دی ہے، خدا نے اس پہ مزید کرم کیا ہے، ختم نبوت بھی دی ہے۔ نبوت کی وجہ سے مسائل دیتے ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے مسائل کے حل کے لیے پیغمبر اصول دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تمہیں گلا نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کیوں نہ کریں؟ میں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرو، ہمارا امام کہتا ہے تم یہ نیت کرو، یہ نہیں کہتا نیت کہو۔ نیت کا کہنا اور ہوتا ہے، نیت کا کرنا اور ہوتا ہے۔ ہم کرنے کی بات کہتے ہیں، ہم کہنے کی بات نہیں کہتے، اور کرنے کی بات تو بخاری کی پہلی حدیث میں ہے، کہنے کا ہم کہتے بھی نہیں ہیں اور کہنے کا بخاری میں موجود بھی نہیں۔ میں مسئلہ یہ بتا رہا تھا کہ پیغمبر اصول بھی دیتے ہیں اور مسائل بھی دیتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے توجہ رکھنا، الیوم اکملت لکم دینکم، بعض لوگ اس آیت کو پیش کر کے معنی غلط بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب اللہ نے اعلان فرما دیا آج کے دن دین کامل ہو گیا، اس کے بعد کسی چیز کی تو حاجت ہی نہیں ہے، آپ فوراً ایک سوال کر لینا
کہ جب یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے کہ اس کے بعد اور آیت اتری یا نہیں اتری، اس کے بعد قرآن کی اور آیت بھی تو نازل ہوئی ہے۔ اگر اس آیت کا معنی یہ ہے اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ کمال دین کے خلاف ہوگا، تو پھر جو قرآن کی آخری آیت 82 دن کے بعد اتری ہے، بتائیں اس آیت کا تم جواب کیا دو گے؟ کیا وہ دین کامل کے خلاف ہوگی؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جتنے مسائل چاہیے نبی نے وہ بھی دیے ہیں، مسائل کے حل کے لیے اصول چاہیے وہ بھی دیے ہیں۔ پیغمبر کا ایک عمل ہوتا ہے، اس سے ہزاروں مسئلے نکلتے ہیں، ہم عمل دیکھ تو لیتے ہیں لیکن نکلنے والے مسائل کو نہیں دیکھتے۔ فقیہ نبی کا عمل بھی دیکھتا ہے، عمل سے ثابت شدہ مسائل بھی دیکھتا ہے۔ میں تمہید باندھ رہا ہوں ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے، اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے، اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو مسئلہ میں نے سمجھانا ہے ابھی تک آپ کا دماغ اس طرف متوجہ نہیں ہوا، میں تھوڑی دیر کے بعد وہ مسئلہ شروع کروں گا۔ یہ میں نے تمہید کیوں باندھی ہے؟ اللہ کے نبی مسائل بھی دیتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے اصول بھی دیتے ہیں۔ عمل پیغمبر کا ایک ہوتا ہے، اس سے کتنے مسائل نکلتے ہیں۔ لفظ پیغمبر کا ایک ہوتا ہے، اس سے مسائل کتنے نکلتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبوت نے اعلان کیا ہے فضلت علی الانبیاء بست، خدا نے مجھے وہ 6 کمالات دیے ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں ملے۔ ان میں ایک کمال یہ ہے اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ میں طلباء کے لیے کہتا ہوں ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک کلمہ جامعہ ہوتا ہے، کلمہ کا معنی اور ہوتا ہے اور کلمہ جامعہ کا معنی اور ہوتا ہے۔ اگر لفظ ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، اور اگر لفظ ایک ہو اور معنی 1000 بنے اسے کلمہ جامعہ کہتے ہیں۔ آپ نحو میں پڑھتے رہتے ہیں الکلمۃ لفظ وسع لمعنی مفرد، لفظ ایک ہو اور معنی ایک ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا خدا نے مجھے کلمات دیے ہیں، نبی فرماتے ہیں خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ کیا معنی؟ نبی کے ایک لفظ کا معنی ایک نہیں ہوتا، پیغمبر کے ایک لفظ کا معنی 1000 ہوتا ہے۔ اس ایک لفظ سے معنی کون نکالے گا؟ یہ عام بندے کے بس میں نہیں ہے، خدا اس کے انتخاب فقیہ کا کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت شیخ زکریا نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے خادم خاص ہے۔ انس بن مالک کے ایک بھائی تھے جنہیں ابو عمیر کہتے تھے، ان کی شادی بھی نہیں ہے، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن انہیں ابو عمیر کہا جاتا۔ ان نے پنجرے میں ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ رکھا جس سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بچہ فوت ہو گیا، اللہ کے پیغمبر نے ابو عمیر کو دیکھا، ان کا چہرہ غمزدہ نظر آیا تو نبی نے مزاح کے انداز میں فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے چڑیا کے بچے کا کیا بنا ہے؟ یہ پیغمبر نے مزاحن جملہ فرمایا اور فقہا نے سے 100 مسئلے نکالے ہیں۔ نمبر 1 نبی نے مزاح میں ابا عمیر فرمایا تو جس بندے کی اولاد ہی نہ ہو کیا اسے کنیت کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے؟ نمبر 2 چڑیا پنجرے میں، چڑیا کا بچہ پنجرے میں موجود تھا، میرے نبی نے نکیر نہیں فرمائی کیا پنجرے میں بچے کو بند کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نمبر 2 انسان نہیں مرا، یہ تو چھوٹا سا پرندہ فوت ہوا ہے، کیا کسی کے پرندے کے مر جانے پہ صاحب پرندہ سے افسوس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 4 مسئلہ بتایا جب بندہ غم زدہ ہو تو غم زدہ سے مزاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میرے پیغمبر نے جملہ مزاح ہمیں فرمایا، فقہا نے 100 مسئلے نکالے ہیں، اسے پیغمبر کے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ ارشاد نبی کا ایک ہوتا ہے، اس سے جملے ہزاروں نکلتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث سے پیغمبر پڑھی ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں ان من الشعر لحکمتا، لیکن قرآن یوں کہتا ہے ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے پیغمبر شاعری آپ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ ادھر پیغمبر اعلان یوں فرماتے ہیں
ان من الشعر لحکمتا کہ شعروں میں خدا نے حکمت و دانائی رکھی ہے. جملہ نبی نے ایک فرمایا ہے اور مسئلے کتنے نکل رہے ہیں. کبھی ایک جملہ بندہ نثر میں سمجھانا چاہے تو سمجھا نہیں سکتا، اگر اسی معنی کو نظم میں سمجھائے تو آسانی سے سمجھا سکتا ہے. میں اس لیے بات کہنے لگا ہوں اگر دین کا مسئلہ بندہ نثر میں کہے تب بھی جائز ہے، اور اگر دین کا مسئلہ بندہ نظم میں کہے تب بھی جائز ہے. آپ کو ہوگا کہ کیا مانا؟ میں یوں کہنا چاہوں گا اگر بندہ تقریر کر کے دین بیان کرے تب بھی پیغمبر کی سنت ہے، اور اگر نعت پڑھ کے دین بیان کرے تب بھی پیغمبر کی سنت ہے. لوگ کہتے ہیں نعت پڑھنا بھی سنت ہے. میں نے کہا جی ہاں نعت بھی سنت ہے. کہتا ہے کبھی پیغمبر نے تو نعت پڑھی نہیں ہے تو پھر سنت کیسے بنی ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، لاہور والوں مجھے تم بتاؤ کیا میرے نبی نے پوری زندگی میں کبھی اذان دی ہے؟ ہو رہی ہے نا؟ اذان دینا سنت ہے یا نہیں؟ میرے پیغمبر نے جماعت کے لیے کبھی اقامت اور تکبیر فرمائی ہے؟ اقامت تکبیر سنت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اذان بھی سنت ہے، اقامت اور تکبیر بھی سنت ہے. میں نے کہا بھی سنت کیسے ہے؟ جب نبی اذان نہ دے تو سنت کیسے ہے؟ نبی اقامت نہ پڑھے تو سنت کیسے ہے؟ مجھے فوراً جواب ملتا ہے اگرچہ پیغمبر نے اذان نہیں دی لیکن حضرت بلال نے نبی کے حکم پر اذان دی ہے، یہ سنت بنی ہے. اقامت پیغمبر نے تو نہیں پڑھی، نبی کے حکم پہ پڑھی گئی ہے، اقامت سنت بنتی ہے. میں نے کہا پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں صحیح مسلم اٹھا صفحہ 300 دیکھ لے، ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. ابو سفیان نے میرے نبی کی شان میں مذمت والا قصیدہ پڑھا ہے. میرے پیغمبر نے حسان بن ثابت کو بلا کے کہا حسان ابو سفیان کا جواب دینا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا میرا ابو سفیان کا نسب ایک جیسا اوپر جا کر بنتا ہے. حسان بن ثابت نے کہا اللہ کے پیغمبر اس کی فکر نہ کرے. ابو بکر صدیق کے پاس یہ ہے، وہ علم الانصاب کے ماہر تھے. ابو بکر صدیق نسب ناموں کے فن کو جانتے تھے. یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، یہی بات عبداللہ بن زبیر نے حضرت امی عائشہ سے پوچھی ہے. انہوں نے کہا خالہ ایک مسئلہ تو بتاؤ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. فرمایا کون سا مسئلہ؟ کیا تم شریعت کو جانتی ہو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی بیوی ہو. ارے تم نسب نامے کو جانتی ہو، تم صدیق کی بیٹی ہو. ہمیں یہ نہیں پتا تم شاعری جانتی ہو اس لیے کہ تم عرب کی بیٹی ہو، لیکن یہ تو بتاؤ تم طب کیسے جانتی ہو؟ امی عائشہ نے فرمایا میرے نبی کے مرض الوفات کے دن تھے، طبیب آ کے نسخے بتاتے، میں پردے کے پیچھے بیٹھ کے سنا کرتی تھی. وہاں سے میں نے طب و حکمت کو بھی سیکھ لیا ہے. میں بات یہ سمجھا رہا تھا. عبداللہ بن زبیر نے کہا امی میں جانتا ہوں آپ علم الانصاب جانتی ہیں، صدیق کی بیٹی جو ہے حضرت حسان بن ثابت صدیق اکبر کے پاس یہ ہے، پورے نسب کو سمجھا ہے. پھر حضرت حسان بن ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کی اجازت دو میں جواب دو. میرے پیغمبر نے فرمایا جواب دو. حسان بن ثابت نے طویل قصیدہ پڑھ کے میرے نبی کی طرف سے ابو سفیان کو جواب دیا ہے. حسان بن ثابت نے فرمایا تھا حجوت محمدًا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء حجوت محمدًا برًا تقیّا رسول اللہ شیمتہ الوفا. یہ پورا قصیدہ طویل پڑا ہے. میں بتا یہ رہا تھا اگر پیغمبر کی شان میں کوئی نازیبہ جملہ کہے تقریر میں دفاع کرے تب بھی دین ہے، اگر وہ شاعری کر کے دفاع کرے تب بھی دین ہے. تو جس طرح نظم میں نثر میں دین کو بیان کرنا شریعت ہے تو نظم میں بیان کرنا بھی تو شریعت ہے. اور میرے پیغمبر نے سمجھایا ہے ان من الشعر لحکمۃ، کبھی وہ بات بندہ نثر میں نہیں کہہ سکتا جو بندہ شاعری میں کہتا ہے. اس کی مثالیں کتنی ملتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کئی عرب میں شاعر، ایک عرب میں شخص گزرا ہے کہ ابو حمزہ کے نام سے بڑا معروف تھا. ابو حمزہ کی بیوی کے ہاں 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. ابو حمزہ نے ارادہ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس کا بیٹا جو پیدا نہیں ہوتا. ابو حمزہ نے گھر آنا چھوڑ دیا. اس کی بیوی یہ بات ٹال گئی کہ مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے. ابو حمزہ کی بیوی سمجھدار بھی تھی. ابو حمزہ کی بیوی کلام عرب کی وجہ سے شاعرہ بھی تھی. اس نے اپنے خامن کو رکا لکھا اور رکے میں چند شاعری کلمات، چند اس نے اشعار لکھے.
ابو حمزہ کی بیوی کہنے لگی مال ابی حمزہ الایاتینا غضبان اللہ رد البنینا تاللہ ما ذالک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعینا انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرع فینا. اس نے عجیب کلام کیا ہے. ابو حمزہ کی بیوی نے کہا مال ابی حمزہ الایاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہوا؟ ہمارے پاس نہیں آتا. غضبان اللہ رد البنینا، یہ اعتراض ہو گیا ہے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا. تاللہ ما ذالک فی ایدینا، خدا کی قسم یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ونحن کالارض لزارعینا، میری مثال زمین کی ہے، تمہاری مثال کسان کی ہے. انما ناخذ ما اوتینا، زمین میں بیج وہی ہوتا ہے جو کسان ڈال دیتا ہے. وننبت ما زرع فینا، زمین سے درخت وہی نکلتا ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے. ابو حمزہ قصور تیرا ہے یا قصور میرا؟ بتا قصور تیرا ہے یا قصور میرا ہے؟ ابو حمزہ نے توبہ کی اور نے کہا تم نے مجھے بات سمجھائی ہے. دیکھو میرے نبی نے فرمایا تھا ان من الشعر لحکمت، بعض باتیں آدمی شاعری میں وہ کہتا ہے جو نثر میں نہیں کہہ سکتا. میرے پیغمبر کا ارشاد سچ نظر آتا ہے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا حکیم الامت حضرت تھانوی کے بارے میں. تھانوی کی خانقاہ کا اصول تھا حضرت تھانوی جسے سزا دینا چاہتے سب سے بڑی سزا یہ تھی اس کو خانقاہ سے نکال دو. حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے خواجہ عزیز المجذوب رحمت اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے آدمی تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں. ایک بات حضرت تھانوی ناراض ہوئے، فرمایا عزیز الحسن مجذوب کو خانقاہ سے نکال دو. خانقاہ سے نکال دیا. یہ سچا مرید تھا. خانقاہ کے باہر گئے، فٹ پاتھ بستر لگا کے لیٹ گئے، وہاں سے گئے نہیں. تھانوی نے پوچھا کہ خواجہ کدھر گیا ہے؟ کہا جی وہ تو خانقاہ کے باہر بستر لگا کے بیٹھا ہے. فرمایا وہ جا نہیں رہا. انہوں نے کہا جی وہ تو جانے والا نہیں ہے. حضرت خواجہ نے باہر بستر لگا دیا. حکیم الامت تھانوی کو شعر لکھ کے بھیجا، کہا یہ چٹ دی ہے، حضرت تھانوی کو چٹ پیش کر دو. خواجہ عزیز مجذوب رحمت اللہ علیہ نے وہ چٹ میں شعر لکھا. بہت بڑے آدمی تھے اور بہت بڑے شاعر تھے. خواجہ صاحب نے شاعری میں عجیب جملہ فرمایا. خواجہ صاحب فرمانے لگے اب کیا پوچھنا آسمان میرا زمین میری، اب کیا پوچھنا آسمان میرا زمین میری، اب کیا پوچھنا وقف سجدہ ہے جبی میری، اب کیا پوچھنا آسمان میرا زمین میری. عجیب کلام فرمایا ہے. وقف سجدہ ہے جبی میری، اب کیا پوچھنا آسمان میرا زمین میری. تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری، حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری. تھانوی فرمایا کہ خواجہ صاحب کو لے آؤ، یہ جاننے والا مرید نہیں ہے. میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا ان من الشعر لحکمت، کہ جو باتیں شاعری میں بندہ کہہ سکتا ہے وہ کبھی نثر میں نہیں کہہ سکتا. یہ میرے پیغمبر کے دور کی بات ہے. میں آج کی بات نہیں پرانی بات کہنے لگا ہوں. کبھی میرے پیغمبر کے دور میں اصحاب پیغمبر بمافی الضمیر کو بیان یوں کرتے اور میرے پیغمبر کی موجودگی میں کرتے. یہ چھپ چھپ کے کرنے کی بات نہیں ہے. میرے پیغمبر کی موجودگی میں کہتے. صحیح بخاری کتاب المغازی اٹھا کے دیکھ لو. اللہ کے نبی جا رہے تھے، میدان جہاد میں نکلے ہیں. پیغمبر کے صحابہ نبی کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت عامر رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں نبی کے ساتھ جاتے ہوئے حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے تھے. واللہ لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ونحن من فضلك ما استغنینا آیت سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا قینا. اگر آپ نہ ہوتے ہمیں ہدایت نہ ملتی، ہم نماز بھی نہ پڑھتے، ہم روزے بھی نہ رکھتے، ہم صدقہ خیرات بھی نہ کرتے. اللہ ثابت قدمی عطا فرما دے. میرے پیغمبر نے پوچھا ہے بتاؤ صحابہ یہ شعر پڑھنے والا کون ہے؟ آج تو بندہ جہاد کے اشعار پڑھتا ہے، ہمارے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں. میرے پیغمبر کے دور میں اشعار پڑھتے ہیں. میرے نبی داد دینے کے لیے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ اشعار پڑھنے والا کون ہے؟ حضرت سلمہ بن اقوا نے کہا یا رسول اللہ یہ عامر نے پڑھے ہیں. میرے نبی نے اعلان فرمایا. میرے نبی نے حضرت سلمہ حضرت عامر کے لیے دعائے مغفرت فرمائی ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کچھ ہمیں سے فائدہ اٹھا لینے دیتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ راوی کہتے ہیں نبی جس کے لیے اس موقع پہ دعائے مغفرت فرما دیتے یہ علامت شہادت کی ہوا کرتی تھی. میرے نبی کی موجودگی میں حضرت عامر نے اشعار پڑھے ہیں. نبی ناراض تو نہیں ہوئے، نبی تو دعائیں دے رہے تھے. حضرت عامر پیغمبر کے ساتھ آگے گئے ہیں. سامنے مرحب خیبر کا پہلوان تھا.
یہودیوں کا سردار تھا، وہ میدان میں نکلا ہے اپنے ہاتھ میں تلوار کو لے کے، لہراتا ہوا یہ مرحب کہنے لگا کہ ظالمت خیبر انی مرحب شاکی صلاح بطن مجرب اذ الحروب اقبلت تلہب۔ اے لوگوں، خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، اور خیبر جانتا ہے میں بڑا بہادر تلوار والا ہوں، میں جب میدان جنگ میں نکلتا ہوں تو جنگی شعلے بھڑکا دیتا ہوں۔ حضرت عامر نے تلوار ہاتھ میں لی ہے، حضرت عامر میدان میں نکلے، حضرت عامر فرمانے لگے کہ ظالمت خیبر انی عامر شاکی صلاح بطن معامر۔ اگر خیبر جانتا ہے تیرا نام مرحب ہے تو خیبر جانتا ہے کہ میرا نام بھی عامر ہے۔ اگر بہادر تو ہے تو بزدل تو میں بھی نہیں ہوں، تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، خالی ہاتھ تو میں بھی نہیں نکلا۔ حضرت عامر آگے بڑھے ہیں، حضرت عامر نے اس پہ وار کیا ہے، تلوار چوٹی تھی، مرحب پیچھے ہٹا، عامر کے گھٹنے میں لگی، حضرت عامر شہید ہو گئے۔ کوئی بندہ یہ کہنے لگا ارے یہ بھی شہادت ہے، اپنی تلوار سے مارا گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیا خدا عامر کو دوہرا اجر دے گا۔ شارح بخاری لکھتے ہیں دوہرے اجر کا معنی یہ ہے ایک شہید ہونے کا اجر ملے گا، ایک ان کے خلاف باتیں کرنے کا اجر ملے گا۔ میں آج بھی کہتا ہوں آدمی دین کا کام کرتا ہے اور کرتا بھی جرأت کے ساتھ ہے، دین کرنے کا اجر الگ ملتا ہے، اس کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا اجر الگ ملتا ہے۔ بہت سے پروپیگنڈے چلتے ہیں، میرے خلاف بھی چلتے ہیں، کبھی مجھے ساتھی کہتے ہیں مولانا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا جواب نہ دینا میں نے صدیق سے سیکھا ہے، جواب نہ دینا اپنوں کو میں نے پیغمبر کی ذات سے سیکھا ہے۔ صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، ایک صحابی اور بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، دونوں پیغمبر کے صحابی تھے، دونوں میں کچھ انبن ہوئی ہے، ایک دوسرے کو جملے تھے، صدیق خاموش بیٹھے تھے، وہ صحابی کو جملے فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے ناگواری کا اظہار فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا حضور پہلے میں خاموش تھا، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ تھی، جب میں بولنے لگا ہوں ناگواری کا اظہار کیوں فرمایا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب صدیق تو خاموش بیٹھا تھا تیری طرف سے آسمان کے فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تو بول پڑا ہے وہ فرشتے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو میں بھی یہ بات کہتا ہوں دین کا کام تو ضرورت سے کرنا چاہیے، پروپیگنڈے کا جواب ہمارے ذمہ نہیں ہے، خدا یہ کام ملائکہ سے ضرور لے گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح۔ دیوبندیت کا تو خاصہ ہے کہ جب تک بندہ جی رہے گا جینے کی سزا ملتی ہے، جب بندہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے مرنے کے بعد قبر پہ جا کے جنازے پہ جمع ہو کے کہتے ہیں ہم نے فلاں بندے کو ضائع کر دیا۔ میں نے کہا مرنے کے بعد تو رویا تو رونے کا کیا بنا ہے؟ خدا کا بندہ جو زندگی میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے باطل سے ٹکراتا ہے اس کا تو ساتھ دینا چاہیے، اگر ساتھ نہیں دے سکتا تجھے دعائیں دینی چاہیے، اگر دعا بھی نہیں دے سکتا تو راستے میں رکاوٹ تو نہیں بننی چاہیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عامر کو دوہرا اجر ملا ہے، عامر شہید ہو گئے ہیں، مرحب کو طاقت پہ بڑا ناز تھا، مرحب پھر میدان میں نکلا ہے، تلوار لہرا کے مرحب کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاکی صلاح بطن مجرب اذ الحروب اقبلت تلہب۔ حضرت علی المرتضی ہے اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کبھی صحابہ کر کری المنظرہ اوفی مساکین سندرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں جنگل کا شیر ہوں، مجھے دیکھ کے دشمن ڈر جایا کرتا ہے، مجھے حیرانگی تو یہ ہے تو میرے سامنے کیسے بیٹھا ہے۔ اوفی مساکین سندرہ، آج میں تجھے ناپ کے دوں گا، تجھے تول کے دوں گا۔ میرے پیغمبر نے تو نہیں کہا علی تو شیر کیوں پڑھتا ہے، میرا پیغمبر تو داد دیتا ہے۔ علی المرتضی نے وار کیا ہے، برف کے جسم کے تو ٹکڑے کر دیے ہیں، ادھر ایک شہید ہو رہا تھا، نبی تک بھی جنت کی بشارت دیتے ہیں، ایک کافر کو قتل کر کے جہنم میں بھیج رہا تھا، نبی اس پہ جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ میرا عنوان تو یہ تھا کہ صحابی اشعار پڑھتا ہے، میرے پیغمبر تو خوش نظر آتے ہیں، تو پھر یہ بات کہنے میں حق بجانب ہو ان من الشعر الحکمہ، بعض باتیں اشعار میں بندہ وہ کہہ سکتا ہے جو نثر میں نہیں کہہ سکتا۔ خود تاریخ نجار میں لکھا ہے حضرت ابن معاویہ موجود ہے، ابن عباس بھی موجود ہے، حضرت معاویہ بھی موجود ہے، عمر بن عاص بھی موجود ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا ابن عباس مجھے ایک بات تو بتاؤ،
فرمایا کیا بات پوچھتے ہو؟ کہا جی ہم نے سنا ہے کہ تم قریش کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہو۔ ابن عباس فرمانے لگے مسئلہ پوچھو۔ اور حضرت عمر بن عاص نے کہا تمہیں قریش کا بڑا عالم کہتے ہیں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو میرے پیغمبر کے قبیلہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم اس پیغمبر کے قبیلے کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ اور اس پہ تم کلام عرب کا کوئی شعر پڑھ کے سنا سکتے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل میں سنا سکتا ہوں۔ ابن نجار نے یہ تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، حضرت ابن عباس فرمانے لگے عمر بن شبر حمیری نے کہا تھا وقریش هي التي تسكن البحر هي سميت قريش قريشا هي تأكل الجميع وتأكل الجميع هي فرمایا قریش هي التي تسكن البحر هي سميت قريش قريشا تأكل البصر والسمين ولا تترك للجناحين ريشا هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا ولم آخر الزمان النبي يكسر القتل فيهم والخموشا۔ سمندر میں مچھلی ہے جسے قریش کہتے ہیں، وہ تمام مچھلیوں پہ غالب آتی ہے۔ میرے پیغمبر کے قبیلے کا نام قریش ہے، یہ تمام قبیلوں پہ غالب آتا ہے۔ اس میں آخر الزمان پیغمبر آیا ہے جس پیغمبر نے دین کو تمام ادیان میں غالب کر دیا ہے۔ دیکھو اشعار میں بات کہہ دی ہے، کسی نے برا تو نہیں مانا۔ خود حضرت ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے باب ما جاء فی اسماء النبی کتاب لکھا ہے۔ حسان بن ثابت کے کسی نے کہا بتاؤ پیغمبر کا نام محمد کیوں ہے؟ حضرت حسان بن ثابت فرمانے لگے بشک لہو من اسمی یجلہ ذو العرش محمود وہذا محمد، خدائے محمود نے اپنے نام محمود سے نام محمد کو نکالا ہے، جہاں محمود کا تذکرہ ہوگا وہاں محمد کا تذکرہ بھی ہوگا۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو اشعار میں دین کو بیان کرنا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ تو میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ سورہ آل عمران کی آپ اٹھا کے دیکھیں شان نزول کو، نجران کے نصارہ آئے ہیں، اللہ کے نبی سے کہنے لگے حضور ہم نے آپ کا مقابلہ کرنا ہے، پاکستان میں مقابلہ کرنا، کہا کہ ہمارے پاس شعراء بہت ہے، فرمایا شاعر کو پیش کرو۔ عیسائیوں کے شعر نے کلام پڑھا ہے، ادھر میرے پیغمبر نے حسان بن ثابت کو کھڑا کیا، ان نے مقابلے میں شعر پڑھا ہے۔ نجران کا عیسائی شاعر جو تھا وہ شکست کھا گیا ہے، کہا کہ ہمارے پاس خطیب پڑے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑا کرو۔ ادھر نجران کا خطیب کھڑا ہوا ہے، میرے پیغمبر نے ثابت بن قیس سے کہا جواب دو۔ ثابت بن قیس نے خطابت میں جواب دیا ہے، انہوں نے کہا یہ دلائل وزنی ہے، فرمایا دلائل کی جنگ میں خود لڑوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے شاعر کا مقابلہ بھی کروایا ہے، خدا کے پیغمبر نے خطیب کا مقابلہ بھی کروایا ہے، نبی نے دلائل کی جنگ بھی لڑی ہے۔ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں آج پوری دنیا میں دیکھ لے محفل کے نام پہ دین کو پھیلایا جا رہا ہے، اگر ادھر محفل نعت منعقد ہوئی ہے ادھر اس کا شاعر آیا ہے، اگر دیوبند والوں نے شاعر کھڑا کیا ادھر فوراً فتویٰ لگا ہے اور یہ محفل منعقد نہ کرنا یہ تو بریلویت کا کام تھا، یہ محفل منعقد نہ کرنا یہ بریلویت کا کام تھا۔ میں نے کہا پیغمبر اشعار سنتے ہیں نبی خوش ہوتے ہیں، تو بریلویت کی کیا کہ میدان کو خالی کر رہا ہے؟ میرے پیغمبر کا تو مزاج یہ تھا اگر ادھر شاعر آیا ہے نبی نے شاعر پیش فرمایا ہے، ادھر سے خطیب آیا ہے نبی نے مقابلے میں خطیب دیا ہے، ادھر دلائل آئے ہیں نبوت نے مقابلے میں دلیل دی ہے، تو پھر دیوبند والوں تم بھی طے کر لو اگر باطل کا شاعر آئے گا تو دیوبند کا بھی شاعر آئے گا، اگر باطل خطیب آئے گا دیوبند کا بھی خطیب آئے گا، ادھر سے دلائل آئیں گے ادھر سے دلائل آئیں گے، اگر ادھر سے ختم نبوت ختم نبوت سر مقف سر بلند سر مقف سر بلند۔ ہمارے حضرات کو بھی غیر مقلد بن کے گلے کرتے ہیں وہ جی حدیث میں محفل کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں محفل کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے کہا محفل کا لفظ دکھانا کو ضروری ہے؟ ابھی 3 دن پہلے اکوڑا پھٹک عصر کی نماز کے بعد حقانی اکوڑا پھٹک میں میرا بیان تھا اور مغرب کے بعد عمومی مولانا شیر شاہ صاحب دامت برکاتہ کے مسجد فاطمہ میں عمومی بیان تھا۔ میں بیان سے فارغ اکوڑے میں بیٹھا، ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے ایک سوال ہے، میں نے کہا جی فرمائے کون سا سوال ہے؟ کہتا ہے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک اس کلمے کا معنی ہے اور ایک کلمے کا مفہوم ہے، یہ جو مفہوم بیان کرتے ہیں خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین،
اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ جو مفہوم بیان کرتے ہیں یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، مگر مجھے نظر تو نہیں آیا۔ مجھے کہتے ہیں قرآن میں بھی ہے، میں نے کہا جی ہاں قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن توکل کا معنی توکل کا لفظ لاتا ہے۔ کہتا ہے جی بالکل، میں نے کہا اسباب موجود ہو اور پھر بھی کام نہ ہو، اسباب موجود ہو پھر بھی آدمی کا نظریہ یہ ہو اسباب موجود ہیں، اسباب سے نہیں ہوتا خدا سے ہوتا ہے، اسے توکل کہتے ہیں۔ اسباب موجود نہ ہو اور پھر بھی وہ خدا سے ہوتا ہے، اسے تعطل کہتے ہیں۔ اسباب چھوڑ کے خدا سے ہونے کا یقین کرنا یہ تو تعطل ہے، اسباب جمع کر کے بھی خدا سے ہونے کا یقین کرنا یہ تو توکل ہے۔ یہ لفظ تو قرآن میں موجود ہے، کہتے ہیں وہ لفظ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ تبلیغ جماعت کی اصطلاح ہے، اصطلاح قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی، اصطلاح کا ماخذ قرآن و حدیث میں ہوتا ہے۔ اصطلاح ان کی ہے، ماخذ قرآن میں ہے، اصطلاح ان کی ہے، ماخذ حدیث میں ہے۔ میں نے کہا تم غیر مقلد کیوں بنتے ہو؟ محفل حمد و نعت اصطلاح ہے لیکن ماخذ حدیث میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کون سی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھ لے، تیرے سیاستان میں شامل ہے، امام ترمذی کی کتاب ہے اور دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام ترمذی شمائل ترمذی فرماتے ہیں میرے پیغمبر تو یوں بھی فرماتے، مسجد نبی منبر کو سجا دیتے، حسان بن ثابت کو کھڑا کر دیتے، فرماتے ہیں تم میری نعت پڑھو میں سننا چاہتا ہوں۔ پیغمبر بھی سن رہے ہیں، اصحاب پیغمبر بھی سن رہے ہیں، حسان کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ ارے اسی کا نام تو محفل تھا نا، اب تو کہتا ہے محفل نام نہیں ہے۔ میں نے کہا تیری اصطلاح فرض و واجب سنت بھی ہے، اصطلاحات احادیث میں تو نہیں بنتی۔ ہم نے درس نظامی کا 8 سالہ نصاب رکھا ہے، یہ ہماری اصطلاح ہے، اصطلاحات تو نہیں بنتی، اصطلاحات بعد میں بنتی ہیں، ان کا ماخذ قرآن و حدیث میں ہوتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا میرے نبی ہونے کی حیثیت تھے، پیغمبر مسائل دیتے ہیں، میرے پیغمبر آخری نبی ہونے کی حیثیت تھے، میرے پیغمبر مسائل کی حل کے لیے اصول دیتے ہیں۔ نبی ایک مرتبہ جملہ فرمائے اس سے پورا دین بن جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے حسان بن ثابت سے اشعار پڑھ کے امت کو سنوائے ہیں، تو محفل پیغمبر نے منعقد تو کی ہے، صرف لفظ نہیں بولے اور تو کوئی بات نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح میں ایک مرتبہ سیالکوٹ میں تھا، چند علماء بات کر رہے تھے، میں اچانک وہاں پہ پہنچا، مولوی صاحبان کہنے لگے ہماری گفتگو مسئلے پہ چل رہی، چل اچھا ہوا ہمارے مسلک کا وکیل آیا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے وہ کہنے لگے ہمارے یہاں بحث یہ چلی ہے کیا بچیوں کا رہائشی مدرسہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ کچھ کہہ رہے تھے جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے۔ کہتے ہیں تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا میری رائے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جائز ہے، قرآن کہتا ہے جائز ہے۔ مجھے کہتے ہیں قرآن کہتا ہے، میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اٹھاؤ، حضرت مریم علیہ السلام پڑھنے کے لیے کہاں گئے تھی؟ کہا زکریا کے پاس تھی۔ میں نے کہا وہاں پڑھتی یا چلی جاتی؟ زکریا علیہ السلام کے پاس ٹھہری ہے، تالا لگا ہے، کمرے کی حفاظت کی جا رہی ہے، زکریا پڑھا رہے تھے، کھانے کا بندوبست بھی کر رہے تھے، کہا وہ تو تالا لگا کے جاتے۔ میں نے کہا تم بھی تالا لگا کے رکھو۔ ارے مسئلہ تو پردے کا ہے، مسئلہ جواز عدم جواز کا نہیں ہے۔ اگر شرائط اور حدود کا خیال کرو گے تو بنات کا مدرسہ بھی جائز ہوگا، اگر حدود کا خیال نہیں کرو گے تو بنین کا مدرسہ بھی ناجائز ہوگا۔ اگر حدود کے ساتھ بیت الخلا میں جاؤ گے تب بھی اجر و ثواب ملتا ہے، حدود شریعت کو چھوڑ کے مسجد میں آؤ گے تب بھی گناہ و عذاب ملتا ہے۔ مسئلہ تو حدود کا ہے، تجھے جائز اور ناجائز تو نہیں کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں ہم نے جو 9 سال کا نصاب بنات کا بنایا، میں نے کہا یہ حدیث پیغمبر میں موجود ہے، مجھے کہتے ہیں حدیث میں موجود ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل نہیں تھی تو دلیل ہم سے لے لیتا۔ کہتے ہیں کہاں موجود ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں بخاری میں ہے۔ جو بند کے قابل یوں نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا امام بخاری فرماتے ہیں امی عائشہ کی پیغمبر سے جب نکاح ہوا ہے، امی عائشہ کی عمر 6 یا 7 سال بنتی ہے، امی عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے، عمر 9 سال بنتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بچی جو ایک دن بھی سکول نہ گئی ہو، اس کا مدرسے کا نصاب 9 سال کا بنتا ہے، 3 سال میں قرآن حفظ کرتی ہے، 1 سال میں گردان کرتی ہے، 1 سال میں لکھنا اور پڑھنا سیکھتی ہے اور 4 سال میں درس نظامی کرتی ہے۔ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پیغمبر نے 11 نکاح فرمائے، ہر نکاح کی حکمت الگ الگ ہے۔ امی عائشہ سے نکاح کی حکمت کیا ہے؟ احکام کے
نزول کا دور ہے. اب پیغمبر کو بیوی وہ چاہیے کہ جس کی عمر تو تھوڑی ہو لیکن اس کا حافظہ اور دماغ زیادہ ہو. خدا نے انتخاب امی عائشہ کا کیا ہے. عمر کے اعتبار سے تھوڑی ہے, حافظے کے اعتبار سے بڑی ہے. امی عائشہ پیغمبر کے نکاح میں آئی ہے. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے. جب رخصتی ہو کے نبی کے پاس گئی ہے تو نبی سے انہیں پڑھنا شروع فرما دیا ہے. اور جب 18 سال کی عمر ہوئی ہے تو نبی فوت ہو گئے ہیں. اب انہیں کسی سے پڑھا نہیں ہے تو پھر نبیوں کو ہوگا کہ 7 سال کی عمر میں داخلہ ہوا ہے, 9 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا ہے. اور جب 18 سال کی عمر ہوئی ہے امی عائشہ فارغ التحصیل ہو گئی ہے تو 9 سال بنتے ہیں. ہم نے بچیوں میں رہائشی مدرسہ یہ قرآن سے لیا ہے اور 9 سال کا حساب امی عائشہ سے لیا. تکبیر. کے دلائل نہیں ہے, دلائل تو موجود ہے. میرے دوستوں میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کبھی یہ کافر دیوبند کی باتوں پہ زبان درازی کبھی نہ کرنا. اگر تمہیں بات سمجھنا ہے اپنی زبان کو بند کر لینا. میں خدا کی قسم اٹھا کے آج بھی کہتا ہوں دیوبند میرے سر کا تاج ہے. میں نے دیوبند کی ترجمانی کی ہے, ایمان سمجھ کر کی ہے. دیوبند کی ترجمانی کی ہے, ان کے دفاع کو ضروری سمجھ کے کیا ہے. جب بھی دیوبند کی آواز رائڈنگ سے اٹھے تو بھی آواز میری ہے. دارالعلوم دیوبند سے اٹھتی ہے وہ بھی آواز میری ہے. جنگ سے آواز اٹھتی ہے وہ بھی میری ہے. اگر ڈی اے خان سے مولانا فضل الرحمان کی آواز اٹھتی ہے تو وہ بھی میری ہے. وفاق المدارس کی آواز اٹھے تو ہماری آواز ہے. ان کا دفاع کرنا ہمارے ذمے ہے. دیوبندیت کو توڑنا کوئی کمال نہیں ہے, لیکن ایک بات میں کھل کے کہتا ہوں اور بلا جھجک کہتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے اسے مسلمان نہیں مانا جا سکتا, اور جو اہل سنت نہیں ہے اسے اہل سنت نہیں مانا جا سکتا. کوئی بندہ شیعہ کو مسلمان کہہ دے میں نہیں مانتا, پیغمبر کی حیات کے منکر کا اہل سنت کہہ دے میں اس کو بھی نہیں مانتا. کافر کافر رہتا ہے, بدعتی بدعتی رہتا. بیٹھ جاؤ, نعرہ چھوڑو چھوڑو نعرے چھوڑو, میری بات سمجھو. بتاؤ مسلمان مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولیے نا. کافر مسلمان ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کا اہل بدعت کا اہل سنت مان سکتے ہیں؟ میں آج بھی کہتا ہوں اگر اہل کفر اہل اسلام کے اسٹیج پہ آ جائے بتا بھی اہل کفر رہتا ہے. اہل بدعت اہل سنت کے اسٹیج پہ آ جائے بتا بھی اہل بدعت رہتا ہے. اتحاد اہل سنت والجماعت نہ بے ایمان کو قبول کرتی ہے نہ اہل بدعت کو قبول کرتی ہے. ہم بدعتی کو بدعتی کہیں گے, بے ایمان کو بے ایمان کہیں. کہنا چاہیے کہ نہیں؟ توجہ, کہنا چاہیے کہ نہیں؟ تو میرے موقف سے اتفاق کے ہاتھ کھڑے ہوئے. نعرہ نہیں, نعرہ چھوڑو, نعرہ چھوڑو. اتفاق ہے یا نہیں؟ بتاؤ. جو نبی کو زندہ نہیں مانتا اہل سنت یا اہل بدعت؟ بولو اہل سنت یا اہل بدعت. جن کا عقیدہ کو نہیں وہ مت بولے بھائی, ہمیں مجبور نہیں کرتا. ہمارے یہاں منافقت نہیں ہے. ہم نے آج تک کبھی عقیدے پر صفائی پیش نہیں کی. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں میں نے دن رات کا سفر کیا ہے, جان ہتھیلی پہ رکھ کے کیا ہے. میں نے دیوبند کا دفاع کیا ہے اور میں نہیں کہتا علامہ علی شیر حیدری اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. کیسٹ نہ ملے تو کیسٹ میں دوں گا. ناروان میں عبدالعزیز کٹان نے موادی کے مدرسے میں بیان کیا ہے. مولانا حیدری کے بیان سے پہلے اس بدعتی نے کہا تھا کہتا ہے دیوبند میں اختلاف ہے. بعض پیغمبر کی حیات برزخی مانتے ہیں, بعض پیغمبر کی حیات دنیاوی مانتے ہیں. پھر کہتا ہے یہ مسئلہ عوامی نہیں ہے, علماء کا ہے, اس کو عوام میں نہیں لانا چاہیے. اللہ حیدری کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما. بیان کیا ہے تو سب سے پہلے مولانا حیدری نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح مرزائیوں کو بعض کافر کہتے ہیں بعض مسلمان کہتے ہیں, توجہ رکھنا. کوئی لوگ کہیں گے وہ جی مرزائیت کے بارے میں امت میں اختلاف ہے, مرزائیت کے بارے میں امت میں اختلاف ہے. کوئی حضور کو آخری نبی مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا. مولانا حیدری عجیب جملہ فرمایا ختم نبوت کے بارے میں امت میں اختلاف نہیں, امت سے اختلاف ہے. نہیں سمجھا؟ امت میں اختلاف نہیں, امت لوگ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں حضور آخری نبی ہے, بعض کہتے ہیں آخری نہیں ہے. کہتے ہیں امت میں اختلاف نہیں بلکہ امت سے اختلاف ہے. انہوں نے فرمایا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں سارے دیوبند کا عقیدہ یہ تھا اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے. جو نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا یہ دیوبند میں اختلاف نہیں, دیوبند سے اختلاف ہے. دیوبند میں اختلاف نہیں, دیوبند سے اختلاف ہے. پھر مولانا حیدری فرمانے لگے ابے کہتے ہو عوام میں مسئلہ نہ لاؤ. ابھی مولوی صاحب عوام میں لایا ہے اور پھر کہتے ہیں عوام میں نہ لا. جب نہیں لانا چاہیے تو کیوں لایا ہے؟
دیوان اقبال میں تو مسئلہ لایا ہے، کسی نے منع نہیں کیا، میں عثمانیہ اپنی مسجد میں رہوں تو مجھے منع کرتے ہیں، تو دیوان اقبال والوں کو منع کرنا چاہیے تھا نا، یہ تو مسئلہ کیوں لائے ہو؟ یہ مسئلہ میں نے شروع نہیں کیا، مسئلہ شروع بھی انہوں نے کیا ہے، ختم بھی انہوں نے کرنا ہے۔ عقیدہ حیات النبی ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے ایمان کا دفاع کریں، کرنا چاہیے کہ ابھی چند دن قبل مجھے ایک نوجوان کہنے لگا، کہتے ہیں مولانا حضور دنیا سے چلے گئے، تم کون سی بحث کرتے ہو؟ میں نے کہا تیرا کس جماعت سے تعلق ہے؟ مجھے جماعت کا نام بتایا، میں نے کہا مجھے بتا، صدیق دنیا سے چلے گئے، کوئی بندہ کہتے ہیں صدیق جنت میں نہیں ہے تو مان لے گا، تجھے نہیں مانا تو میں کوئی بھی مان لے نبی کا وجود جنت میں نہیں تو میں کیسے مانوں؟ نہیں سمجھا، میں کیسے مانوں؟ کوئی بندہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق جنت میں نہیں ہے تو مان لو گے؟ بولیے نہ مان لو گے؟ اور کوئی کہتا ہے نبی جنت میں نہیں تم کیسے مان لو گے؟ میں کہتا ہوں میرے پیغمبر کا روزہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، پیغمبر کا روزہ یہ جنت ہے۔ کوئی کہے میرے نبی جنت میں نہیں میں چپ ہو جاؤں، سبحان اللہ، پھر ہمیں مشورے تم دیتے ہو؟ میں نے کہا نا میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بڑا ہمارا کھلا موقف ہے، میں جمعیت کا بھی احترام کرتا ہوں، جمعیت کی حیثیت تمام مذہبی جماعتوں کے لیے ماں کی حیثیت سے ہے، اور آج تک مجھے پورے ملک میں کبھی جمعیت نے منع نہیں فرمایا، ہمارے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، کبھی مجھے رائیگن والوں نے منع نہیں فرمایا، ہمارے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، جو تم کے دفاع ہم کریں گے، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے، بولیے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں تو بات اس پہ کہہ رہا تھا، آج میں اپنے ہم تو نات منعقد ہوئی ہے، میں اپنے اس نے کی رات منعقد ہوئی ہے، کبھی لوگ مجھے کہتے تم دفاع کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، میرے اکابر کرے اور میں دفاع نہ کروں، سوچ تو ہوئی نا، کہ وہ تو بریلوی کرتے ہیں، میں نے کہا وہ ٹھیک کام کرے ہم تب بھی تردید کریں، ایسی بات کبھی نہ کرو، ایک اصول یاد رکھ لو، میں نے اصول قرآن سے سیکھا ہے اور قرآن میں اصول موجود ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر کہا عیسیٰ اسلام خود اللہ ہے۔ قرآن نے تینوں نظریے نقل کیے، لیکن قرآن کریم نے کہا یہ جو کہتے ہیں عیسیٰ اسلام خدا کے بیٹے ہیں یہ بھی کفر ہے، اور یہ جو کہتے ہیں عیسیٰ اسلام خدا کے خود خدا ہے یہ بھی کفر ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں عیسیٰ اسلام اللہ کے رسول ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے قرآن سے دیکھا ہے اگر باطل کی بات غلط ہو ہم تردید کریں گے، اگر بات ٹھیک ہو تو تائید کریں گے، یہ کیا مانا کہ ٹھیک کو بھی غلط کہہ دو اور غلط کو بھی ٹھیک کہہ دو؟ ہمارے دیوبند کا یہ مزاج نہیں تھا، ہمارے کافر کے مزاج میں اختلاف تھا، ٹھیک کو ٹھیک کہہ دے اور غلط کو غلط کہہ دے۔ میرے پیغمبر نے مدینہ منورہ مسجد نبی میں حسان بن ثابت کو مصلی دے کے نعت سنی ہے، اگر آج ہم بھی سن لیں تو جرم کون سا ہے؟ اور بھئی محفل نام نہیں رکھا تھا، میرے پیغمبر کے صحابہ نے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، توجہ رکھنا، اور دفاع پہ جان بھی دی ہے، مگر پیغمبر کے صحابہ نے مجلس تحفظ ختم نبوت نام تو نہیں رکھا تھا، میرے صحابہ نے خلافت قائم کی ہے لیکن نام تو تحریک نہیں رکھا تھا، صحابہ نے دفاع کیا ہے مگر نام تو نہیں رکھا تھا، نام تو بات والوں نے رکھے ہیں، ارے نام کو اصطلاحات کہتے ہیں، اصطلاحات وہاں نہیں ہوتی، اصطلاحات کا ماخذ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے گا کہ قرات کی بات کرو، میں نے کہا حدیث میں موجود ہے، میرے پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا میرا دل کرتا ہے تو قرآن پڑھ اور میں سنوں۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگے حضور کیسی بات فرماتے ہیں، قرآن آپ پہ اترا ہے، آپ پڑھے اور میں سنوں یا میں پڑھوں اور آپ سنو؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں میرا دل کرتا ہے اگرچہ قرآن مجھ پہ اترا ہے، آج قرآن تو پڑھ اور میں سنوں۔ تو میرے پیغمبر کی سنت ہے ایک بندہ قرآن پڑھے اور دوسرے سنے، میرے پیغمبر کی سنت ہے کہ ایک بندہ نعت پڑھے اور دوسرے سنے۔ باقی خرافات اگر خرافات خطیب میں ہو ہم تب بھی قبول نہیں کرتے، اگر نعت خان میں ہو تب بھی قبول نہیں کرتے۔ ہم خرافات کے مخالف ہیں، نعت کے مخالف ہیں۔ یہ جو تم پیسے پھینکتے ہو مت پھینکو، مت پھینکو، ہم کہتے ہیں مت ایسے کام کرو، یہ جو تم مک مکا کے آتے ہو مت مک مکا کرو۔ اگر نعت خان کہے کہ مجھے اتنے دو گے تو آؤں گا جرم ہے، اور خطیب کہے اتنے دو گے تو آؤں گا تو پھر بولیے نا وہ ٹھیک ہے، وہ بھی جرم ہے یہ بھی جرم ہے، نہ مکم کا وہ کرے نہ تم کرو، نہ نوٹس پہ پھینکو نہ اس پہ پھینکو۔ ہم تو کہتے ہیں سیدھی سیدھی اپنے قابل دیوبند کے طرز کے مطابق چلو، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ میں نے پوری بات عرض کی ہے، بات آپ کے ذہن میں آ گئی۔ میں نے دو لفظی بات کی ہے، ہمارے حضور نبی ہیں، ہمارے حضور آخری نبی ہیں،
بعثیت نبی امت کو مسائل دیتے ہیں اور بعثیت آخری نبی مسائل کا حل دیتے ہیں. ہم نبی کے مسئلے بھی مانتے ہیں اور مسائل کا حل بھی مانتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو مسائل بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل کا حل ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اٹھنا نہیں ہے جس طرح آپ کے لیے میرے لیے نہیں. دیکھیں ایک بات توجہ سے تشریف رکھا جائے. میں نے آپ سے 3 بار کہا, اللہ گواہ ہے کہ نشو و نما میرا مزاج نہیں ہے. میں انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات سفر نہیں کرتا باہر. اور انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب کے بعد میرے اپنے مریدین کا حلقہ ہمارے یہاں مستقل بیت دلوں کی سلسلہ چلتا ہے. اور صبح جمعے کے دن میرے 3 بیان ہیں, ایک 12:15, ایک 1:15, ایک عشاء کے بعد, اور مغرب ایک جگہ میں نے جانا ہے. اب بتاؤ الٹے میرے لیے آپ کے لیے. آپ سفر کر سو جائے کہ میں نے سفر کرنا, میں رات بھر جاگنا ہے. صبح 3 جلسے میں نے نمٹانے ہیں ایک دن میں, اور میں قسم اٹھا سکتا ہوں, جھوٹ نہیں, ان 3 جلسوں میں سے کسی ایک پر میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لینا. میں قسم اٹھا سکتا ہوں 1 روپیہ نہیں لینا ہے. نہ کسی سے کھانا کھانا ہے, نہ چائے پینی ہے, نہ کسی کا میں سادہ پانی بھی پیا. میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں نے مشقت کیوں برداشت کی ہے. بھائی لقمان نے محترم صاحب سے فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ مولانا ضرور ہے. میں نے کہا میرا عذر ہے. کہا کہ آپ ضرور ہیں. میں نے کہا میرا عذر مان لو. کہا آپ نہیں مانتے. میں نے کہا چلو میں مان دیتا ہوں. میری عادت ہے میں اپنے سے تھوڑے سے بڑے بھی ہوں علمی کسی اعتبار سے میں گڑبڑ نہیں کرتا. اکابر کی بے ادبی کرنا جو بند نے نہیں سکھایا, اس کا بڑا احتیاط فرمائے. میں ایک بات کہتا ہوں, بات بہت لمبی ہوتی ہے. ایک جملہ یاد رکھنا, ہم سمجھتے ہیں کہ جو غیروں سے لڑنا ہے تو اپنے سے بھی لڑنا ہے. غیروں سے لڑو, اپنوں سے قطر نہیں لڑنا. اس کا اہتمام کرو گے نا. شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے, ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے. اس جذبہ گلگوشی میں کچھ کانٹے بھی چھپ جاتے ہیں, اپنوں کے بستر سہرے نہ ٹکرانا فقط بیگانوں سے. ہماری لڑائی شیعت سے کیسے ہے اور کسی سے نہیں. ہماری لڑائی مماتیت سے اور کسی سے نہیں. ہماری قادیانیت سے اور کسی سے نہیں ہے. مغلدیت سے کسی سے نہیں ہے. انکار حدیث سے کسی سے نہیں ہے. ہماری لڑائی باطل سے, اپنوں سے نہیں ہے. اپنے کریں گے ہم تب بھی سہ جائیں گے اور انشاءاللہ پور سمجھ کر سہیں گے انشاءاللہ. پورے ملک میں میرے اللہ نے چاہا نا تو میں ایک میسج میری ٹیم کی طرف سے نہیں ملے گا انشاءاللہ. تو میرے میسج اگر مجھے بتانا کسی نے دیا, میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والا کارکن میرے قابل کے خلاف بولتا کیسے. ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا, ہمارے قابل کے خلاف بولنا نہیں کام سمجھ آتا, نہیں پاری سمجھ آتی. کبھی اشکالات بھی ہوتے ہیں لیکن اپنی زبان بند رکھو, اسی میں آپ ہی ہے. چیک آئیے کیا مماتی کافر ہے؟ نہ بالکل کافر نہیں. نہ ہنسو مت, ہم قطعاً مماتی کو کافر نہیں کہتے. جو کہتا ہے بالکل جھوٹ بولتا ہے. مماتی اہل سنت والجماعت سے خارج, بدعتی اور گمراہ ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, مولانا یوسف شہید رحمۃ اللہ علیہ جانوی کا فتویٰ ہے. آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 آپ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے فرمایا گمراہ ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ان کی تقریر سننا ناجائز ہے, ان سے تعلقات بھی ناجائز ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ میرا تو نہیں ہے نا, میرا فتویٰ تو نہیں ہے نا. تو پھر مجھے آپ نے کچھ نہیں کہنا چاہیے ہمارے شہر میں فتویٰ لگا دیں. نماز میں اللہ کے رسول کے ہاتھ سینہ پر باندھتے تھے مگر آپ ہاتھ ناک کے نیچے باندھتے کیوں؟ آپ جھوٹ نہ بولا کرو. باہر میں حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے وہ ہاتھ ناک کے نیچے باندھتے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں من سنت صلاۃ بدل کف الى کف تحت سورہ, میرے پیغمبر کی سنت یہ کہ ہاتھ ناک کے نیچے باندھے. امام ترمذی نے 2 مسئلے بیان کیے, فوق سورہ تحت سورہ. یہ جو عرب کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں نا, آپ کسی امام کعبہ کو دیکھنا, امام کعبہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا, وہ ناف کے اوپر باندھتا ہے. امام احمد بن حنبل ناف کے اوپر باندھتے ہیں, ہم ناف کے نیچے باندھتے ہیں. فوق سورہ تحت سورہ تو ہے, اعلیٰ صدر نہیں ہے, نہ حرم میں ہے نہ یہاں پر ہے. مولانا صاحب ہدایت میں لکھا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے اس پر اتفاق احمد محدثین کے حدیث ہے. آپ نے ہدایت کی بات کو سمجھے نہیں اور پڑھا نہیں. بس اوقات ایک روایت سنتن سے ہوتی ہے اور امت کے تعامل کی وجہ سے وہ کبھی ہوتی ہے. سنتن سے ہونا اور ہوتا ہے, تعامل کبھی ہونا اور ہوتا ہے. اکثر علماء تو ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں. کیوں؟ صاحب ہدایت لکھا کہ مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا اکثر روایت سے یہ ثابت ہے. آپ جھوٹ نہ بولا کریں, 2 ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے. اور صحیح بخاری میں اس کا باب بھی ہے, روایت بھی ہے. امام بخاری کہتے ہیں باب المعانقہ حدیث لائے, باب المسافہ 4 حدیثیں ہیں. پھر امام بخاری تمہارے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے مستقل باب قائم کیا, باب الاخذ بالیدین, ہاتھ ایک سے نہیں دونوں سے پکڑنا ہے, دونوں ہاتھوں سے پکڑنا, اس کا نام مسافہ ہے.
اور امام بخاری بھی عجیب، اللہ کی عمر میں اللہ ان کی قبر پہ کرو رحمت نازل فرمائے. امام بخاری نے فرمایا کہ مسابہ دو ہاتھ تھے، حدیث بعد میں لائیں، بزرگوں کو پہلے لائیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ یوں کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں باب الاخذ بالیدین، مسابہ دو ہاتھ سے کرنا ہے. دلیل کیا؟ کہتے ہیں صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے، ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے. لگاؤ فتویٰ امام بخاری پہ. دیوبند وہ کہتے ہیں کہ دائروں میں کہتے ہیں بزرگ ایسے بزرگ، امام بخاری پہ لگاؤ فتویٰ. جو زبان لائبریری کا ہوتی ہے یہ زبان امام بخاری کی ہے. کہتے ہیں کہا کافر کا وشیہ کافر کا ہمارا درست ہے. ترجمان دیوبند کی سے آپ کا موقف کیا ہے؟ ان دنوں میں ان سے پوچھے جو نعرہ لگا رہے ہیں، ان دنوں میں ان سے پوچھے، چند دنوں سے پوچھے، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. میں دفاع بھی کرتا ہوں، مجھے گاڑیاں بھی دیتے ہو. پورے ملک میں شیعت کے خلاف میں نے دفاع بھی کیا ہے، مناظروں میں پہنچا ہوں، کتابیں لکھوائی ہیں، 7 سال جیل کاٹی ہے، اور آج جھوٹ بکتے ہیں، شروع کی حمایت میں تقریریں کرتے ہیں. تو حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی. آپ میسج بھی کرتے ہو، کھلاتے بھی ہو، کہتے ہیں شروع کی حمایت میں تقریریں کرتا ہے. اب چند دن جواب آپ خود دو، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ملے گا. مماجی مدرسہ دارالعلوم مولانا مقصود الرحمان عثمانی صاحب کا تعلق جانے سے جان ہوا. کیا صاحب سپاہی صاحب نماتی ہیں، سپاہی صاحب والے پکے حیاتی ہیں. سپاہی صاحب والے قیادت کو دیکھا جاتا ہے، برکت کو نہیں دیکھا جاتا. مولانا مقصود الرحمان عثمانی دامت برکاتہم نے سرگودا لکسیاں مولانا عبدالرحمان صاحب کی مسجد میں حیات النبی پر 1 گھنٹہ بیان فرمایا. میں کیسٹ دے دوں گا، میں کیسٹ دے دوں گا. کیسر میں علامہ حیدری کا بیان، مولانا فاروقی شہید کا بیان، حضرت مولانا حق نواز شہید کا بیان. میں کیسے مانوں سپاہی صاحب کو بات کی؟ کیا میدان معاشر میں حیاتی ماضی کے بارے میں سوال ہوگا؟ بالکل سوال نہیں ہوگا. سوال کیوں نہیں ہوگا؟ سوال کی ضرورت نہیں ہوگی. سوال کیوں نہیں ہوگا؟ سوال کی قرآن کریم میں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن بعد چہرے سفید ہوں گے. صحابہ نے پوچھا کس کے چہرے سفید ہوں گے؟ فرمایا اہل سنت والجماعت. کس کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ اہل بدع و ضلالت. پوچھنے کی ضرورت کیا؟ چہرے بتائیں گے. آج بھی بتاتے ہیں جی، آج بھی بتاتے ہیں، اس وقت بھی بتاتے ہیں، چہرے بتاتے ہیں. اہل سنت کون ہے، اہل بدعت کون ہے؟ تو پوچھنا کیا ہے؟ کیا معذور بخشش نہیں ہوگی؟ ہوگی، مگر جھگائی کے بعد. مولانا صاحب اکثر بیشتر علماء کو دیکھا گردن کا مسح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ گردن کا مسح بدعت ہے. نہ، ضروری ہم بھی نہیں سمجھتے اور جواز کے قائل ہیں. بدعت کا معنی یہی ہے کہ اس کو سنت سمجھنا بدعت. مجھے یہ بات بتائیے کہ ہمارے اکثر علماء کرام نماز کی نیت کرتے ہیں، چلو یہ مقتدی کے لیے ہے، نیت ہے. امام کی نیت کیا ہوگی؟ جو امام نیت کیسے کرے گا؟ میں نے آپ سے کہا نا، نیت کرے گا، نیت کہے گا نہیں. کرنا اور ہوتا ہے، کہنا اور ہوتا ہے. جب آپ دل میں کوئی نیت نہیں کریں گے تو عمل آپ کا ہوگا کیسے؟ نہیں سمجھے؟ ایک ہے زبان سے کہنا، ایک ہے دل سے کرنا. دل سے نیت کریں گے تو نماز ہوگی نا. ساری نیت آپ کریں گے، 4 رکعت ہے، ظہر ہے، فرض ہے، جو نیت آپ نے کرنی. کہتا رتن مختار ملک بھی آج کل کوئی امام شرائط پوری نہیں کرتا. بالکل آج کل امام شرائط پوری کرتے ہیں. کہتا رتن مختار میں لکھا ہے کہ بیوی ایسی ہو، امام ایسا جس کی بیوی خوبصورت ہو. یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے. کیا وہ لکھا ہے؟ سمجھنا. امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف ولی، امام صاحب کو کشف ہوا کہ 13 سال بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا جس اہل حدیث کہتے ہیں. وہ عورتیں دیکھ کر اہل حدیث کریں گے، فرمایا تم اپنی بیوی خوبصورت رکھنا. یہ ہمارے امام کو بچانے کے لیے امام صاحب لکھا ہے. تم کو نہیں ہے تو پھر میں تمہیں بتا دوں. عتیق الرحمان شاہ غیر مقلد ہے، اس کے اشتہار میں لکھا ہوتا ہے عتیق الرحمان شاہ اہل حدیث سابقہ دیوبندی. میں غیر مقلد کہتا ہوں، اس کی دلیل بھی لکھا ہوا اشتہار میں لکھو. جو دلیل تم نے اس کو دی ہے نا، یہ دلیل اوروں کو تو کئی طرح ہو جائے گی. اگر تمہیں نہ یقین آئے تو جاؤ واقعہ میں جا کے دیکھو. ایک بھی پہلی تھی، ایک انہوں نے دی ہے، تو انہیں دلیل دی ہے تو پہلے حدیث کرنے کے لیے. بات سمجھ آ گئی؟ اشتہار کی دلیل بھی لکھ دیا کرو. اچھا، یہ مسئلہ لمبا پوچھا ہے. کسی شخص کے بزرگ کی قبر پر جا کر یہ کہنا کہ آپ ہماری اللہ سے دعا کریں جائز ہے کہ نہیں؟ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شیعہ میں لکھا ہے کسی ولی کی قبر پہ جا کے یہ کہنا کہ آپ دعا کریں اللہ سے، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں بعض سماع موتا کے قائل ہیں، بعض سماع موتا کے منکر ہیں. جو سماع موتا کے قائل ہیں وہ جائز کہتے ہیں، جو قائل نہیں وہ ناجائز کہتے ہیں. حضرت گنگوئی کا فتویٰ سننا. فرمایا مگر اس دور میں فیصلہ کرنا محال ہے، البتہ انبیاء کے سوا میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بے شک. یہ کس نے کہا مولانا کہ کوئی اختلاف نہیں؟ بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں کہتے ہیں جائز ہے، کہتے ہیں مردے نہیں سنتے وہ کہتے ہیں
کہتے ہیں فی زمانہ اس پر فتویٰ دینا بہت مشکل ہے فیصلہ کرنا. ہاں البتہ انبیاء کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں. معلوم کہ نبی کے روزے پہ کہہ سکتے ہیں اور بڑی کی بات پر احتیاط کریں, مطلب اختلافی ہوگی. یا اس نے تم نے دیا ہو عاشق اسد جلالی کے بارے میں سن لو, میں جو آپ گندی زبان استعمال کی ہے. یہ میں نے گزشتہ سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, لیکن آپ ناراض نہ ہوں. آپ چٹیں دیتے ہیں مگر غیرت کا مظاہرہ نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ صرف اسد جلالی جو سیمینار رکھتا ہے اس کی جماعت رکھتی ہے, اس کی اشتہار جماعت لگاتی ہے, وہ تو نہیں لگاتا نا. آپ اسی طرح کسی بڑے ہوٹل میں سیمینار رکھیں, اسی طرح مناسب اور مؤثر تشریح میری فرمائیں, تو اس کا جواب میں اسی جگہ پہ دوں گا جیسے وہ بولے. بات ٹھیک ہے غلط؟ اس کے لیے آپ تیار نہیں. اب ہر مسئلہ ٹیچوں سے آگے ہوتا ہے نا. شفقت فرمائے آپ ہی تو سیمینار رکھ لیں, میں جواب دے دوں بس کریں. دیوبندی بریلی سے کوئی مناظرہ جیتے دلائل دیں. جی بالکل, ابھی تازہ مناظرہ ہوا ہے کوہاٹ میں. میں پھر میلاد النبی کے اوپر آپ مناظرہ دیکھ لیں, ابھی تازہ ہوئے. کہتے ہیں سکینہ کا نازل ہونا یا شیطان کا غلبہ ہونا, دینی مجلس میں نیند کا آنا, یہ سکینہ کا نازل ہونا ہے. ہم خانقاہ والے ہیں. میرے شیخ حکیم اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب بچہ گلی میں کھیلتا ہے نیند نہیں آتی, ماں کی گود میں آئے تو اس کو نیند آتی ہے. علمی مجلس کی حیثیت ماں کی گود کی ہوتی ہے. کچھ خانقاہ سے بھی تعلق جوڑو تو اتنے اشکال پیدا نہیں ہوتے. خانقاہوں سے دور رہنے سے مسائل بہت پیدا ہوتے ہیں. بادلوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز بریلیوں کے پیچھے, نماز ان کے پیچھے نہ پڑے, احتیاط کریں. طالب الرحمان کے بارے میں واضح کر دیں, مہربانی ہوگی. طالب الرحمان غیر مقلد ہے, اس کا 2 گھنٹے کا آپریشن جو ہے نیٹ پر موجود ہے, آپ اس کو سماعت فرما لیں. الاتحاد کار کو آجی کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ فی زمانہ تو بالکل نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مشابہت ان سے ہوتی ہے. اور اگر یہ ذہن میں میں یہاں سے گئے تو فرشتے کو جاتے ہیں, حضرت ثانی فرماتے ہیں گنجائش. لیکن اب کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ تشبہ ہوگا یہ ان کا ہے یا ان کا ہے, وجہ مشابہت کا خطرہ بچنا ہی چاہیے. تو صرف الرحمان جی کیسے ہیں؟ یہ دجال بھی ہے اور کذاب بھی ہے. اس کے لیے آپ نیٹ پر میری ویڈیو سماعت کرنا. آج چومنا جائز ہے نہیں؟ آج کا ہمارے لوگ بھی چومتے ہیں. اپنے مشاعر کے ہاتھ کو چومنا خلاف سنت بھی نہیں, خلاف ادب بھی نہیں ہے. آپ کو مشاعر کے ہاتھوں کی بات کرتے ہیں, ہم تو مشاعر کے لباس کو بھی چومنے کے قائل ہیں. بابا مولانا شیخ مہندر ہم خود آ کر ترمذی میں تو کیا ترجیح کی یاد المسلم شاہ کے نام کے منع ہوں. میں طلباء سے گزارش کرتا ہوں کچھ وہ چیزیں پیشہ کریں جو طلباء کے مدرسوں کے لیے ہوتی ہے اور عوام کے لیے لمبی بحث ہوتی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک خطا ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ باطل, ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ خطا. حق بمقابلہ جو باطل ہو, باطل جہنم میں, حق جنت ہے. اگر حق بمقابلہ خطا ہو تو حق میں بڑی جنت ہے, خطا میں چھوٹی جنت ہے. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں اس مسئلے پہ حق امام شافعی ہے. اگرچہ امام ابو حنیفہ بظاہر خطا پر ہوں, لیکن ہم امام حنیفہ کی بات کو مانیں گے کیونکہ یہاں بھی جنت ملتی ہے, جنت یہاں بھی ملتی ہے. اور آپ نے کیسے بات کہہ دی ہے؟ اب مجھے بتائیں, مکہ مکرمہ حرم مکہ میں جا کر نماز پڑھیں, ایک نماز پر کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ اور مدینہ منورہ, آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے ہیں جی کیوں جاتے ہیں؟ تو 2 ثواب چھوڑ کر اکارہ کیوں لیتے ہیں؟ نہ جایا کرے نا. آپ کہتا ہے میں حضور سے عقیدت, شیخ الہند بھی کہتا ہے مجھے امام حنیفہ سے عقیدت ہے. نہیں سمجھا؟ اور بغیر مقلد مکے کی نماز چھوڑ کر مدینہ جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی وجہ سے. تو عقیدت کی وجہ سے بڑی نماز چھوڑ کر بندہ چھوٹی نماز لے لیتا ہے. آپ کے شہر میں استاد صاحب آئے آپ کو ملنے کے لیے, اب آپ نے وہاں جمعہ پڑھا, 200 نمازی ہیں, اور شہر کی بڑی مسجد میں 1000 نمازی ہیں, لیکن 1000 نمازوں والے جمعے میں ثواب زیادہ ہے, 200 میں کم ہے. تو میں پوچھتا ہوں اس مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ کہتے ہیں آج استاد جی آئے اس لیے میں نہیں آ سکتا. اس کا مطلب استاد جی کے لیے بڑی نماز چھوڑ کر چھوٹی نماز میں جانا جائز ہے. اس کے لیے جس کے دل میں عقیدت ہو, عقیدت نہ ہو تو پھر بات ہی نہیں ہوتی. ذاکر نائک کی بات میں ذاکر نائک کا موضوع پر دے رہا ہوں. طالب الرحمان کے بارے میں کچھ واضح کرتے مہربانی ہوگی. طالب الرحمان نے کتاب لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے, ذرا جہالت کا مظاہرہ ہے. کتاب کا نام ہے آئیے عقیدہ, بولیے نا, ہم کیا کر دیکھنا, کتاب کا نام ہے آئیے عقیدہ سیکھیے. اب عقیدہ سکھا رہے ہیں. سوال کرتا ہے کیا مردے سنتے ہیں؟ اب جواب دیتا ہے وہ مردہ ہی کیا جو سنے. توجہ رکھیں, سوال کیا کہ کیا مردے, پھر جواب دیتے وہ مردہ ہی کیا جو. اگلا سوال کیا مردہ کچھ سنتا بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں چوپوں کی آواز سنتا ہے. جو کھانے ہیں اس کی آواز سنتا ہے. تعلیم مانا
نہیں سمجھے؟ سوال کیا مردے سنتے ہیں، کیا جواب دیا؟ وہ مردہ ہی کیا جو، اور پھر سوال کیا کہ کیا کچھ مردہ سنتا بھی ہے، کیا جواب دیا؟ اچھا آگے سنیں، کیا مردہ بولتا ہے؟ کہتا ہے مردے کیا جو بولے. پھر سوال کیا کچھ بولتا بھی ہے؟ کہتے ہاں جب چکائی ہو تو چیختا ہے. علم دیکھو، ایسا بیوقوف گدھا آدمی ہے. اور اعتراض مولانا قاسم نانوتوی پہ. اگر کوئی غیر مقلد یہاں بیٹھا ہو میرے چینل کو سنے اور نوٹ کرے، اگر طالب ماں نے ماں کا دودھ پیا ہے، دودھیا کا دودھ نہیں پیا، اپنی کتابوں پر مناظرہ کرے، تاریخ طے کرے. میں اپنی کتابوں پر بکتے ہو تو مولانا نانوتوی کو. مجھے 2 سالوں کی یہ بات کہتے ہیں اپنی کتاب پہ کرو مناظرہ. کہتے ہیں میری کتاب پہ نہیں ہوگا، مولانا نانوتوی کتاب پر ہوگا. میں نے کہا پہلے تیرے علم پر ہوگا پھر ان کے علم پر ہوگا. اپنی اوقات کو دیکھنا. نہیں سمجھے؟ پنجاب میں کہتے ہیں ذات کو کے لیے استعار نہ کر رہے. طالبہ نام اور بیچ کس سے ہو رہی ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. اور طالبہ ماں نے کتاب لکھی ہے بارود. کتاب کا نام کیا ہے؟ جس میں لکھا ہے کہ لشکر طیبہ والے آئیے سے کے گن اور داؤد ہے. سمجھاؤ طالب علماء کو تمہارے خلاف کتاب لکھی ہے بارود. کیسا بارود ہے؟ تو جب بارود چھپا اور پھٹا ہے اب دوبارہ اس کو بارود لکھنے سے منع کر دیا کہ یہ کتاب نہیں. اپنی کتابیں نو مارکیٹ میں کیوں نہیں لاتے تھے؟ معزز مولانا گمن صاحب سے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں شیعوں کے ساتھ اتحاد کروں گا. کہ یہ بات صحیح ہے؟ اگر میں نے یہ بات کہی مجھ پر لعنت ہو، اگر یہ نہیں کہ جو نقل کرتا ہے اس پر لعنت ہو. میں شیعوں سے اتحاد کروں گا، کیسی بات کرتے؟ مجھ سے باتیں مت کھلواؤ. کون کون شیعوں کے ساتھ بیٹھا ہے اس بات کو چھوڑ دو. میں اتنی بات کہتا میں نے جملہ کبھی نہیں کہا نہ میں شیعوں سے اتحاد کروں گا نہ میں کر سکتا ہوں. تم کیسی بات کرتے ہو؟ نہ شیعوں سے کروں گا نہ ممادیوں سے کروں گا. نہیں سمجھے؟ بولو نا. نہ ان سے نہ ان سے. ہمارا ایسا خالص دے دے، ہمارا کیا کسی نے بگاڑ لیا. جو دن قبر کا ہے وہ باہر نہیں، جو باہر کا وہ قبر میں نہیں. بات سیدھی سیدھی چلاؤ بابا. ہم درمیان والی بات نہیں کرتے. بس ذاکر نائک میں سمجھا کہتے ہیں اس بات پر فرمائیے کہ اختلاف تو حیات المال صحابہ کے دور میں بھی تھا. بالکل جھوٹ ہے. عہد صحابہ سے لے کر 1957 تک مسئلہ حیات النبی میں کوئی اختلاف نہیں تھا. سب سے پہلے اختلاف عنایت اللہ شاہ بخاری نے کیا. اگر یقین نہ آئے ابھی تازہ کتاب تازہ ان کی آپس کی لڑائیاں مولانا عبدالسلام حضرت نے کتاب لکھی ہے 4 سالہ نزاع کا خاتمہ. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کا رحمۃ اللہ دستخط فرما دیے عقیدہ حیات النبی پر اختلاف ہٹانے کے لیے. عطا اللہ بنجاری نے کتاب لکھی ابھی تازہ مسئلے کے شیخ غلام اللہ خان. اس کے شروع میں لکھا ہے اس مسئلے پر 1957 میں علماء دیوبند میں اختلاف ہوئے. اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا. سب سے پہلے اختلاف کیوں نہیں کیا؟ فتاوی عالمگیری میں کلو کا گوشت جائز لکھا ہے. تو لکھے ادکارو عالمگیریت میں نظر آتی ہے جو کچھ تم نے گانے لکھا ہے کبھی وہ بھی دیکھ لیا کرو. تمہارے قول میں لکھا ہے بھائی دودھ کی نظام کبیر ولوکا نظالیت نظریت نظر اتنی بڑی دانی ہو کس لڑکی کو دیکھنے کے دل کو اس کا دودھ پی کے ماں بنا. تمہارے قول میں لکھا ہے. بالکل ایسے مکروں والی حرکتیں مت کرو. کوئی علمی بات کرو آدمی اس کا جواب بھی دے. جو زبان تمہارے بڑوں کی ہے وہی زبان تمہاری چھوٹی ہے. اپنی زبان کی اصلاح کرو، بڑوں کو بھی سمجھاؤ. ایک بات وضاحت کے مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد قلیل مولانا سراج گئے ہیں. ایسا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. یہ بالکل جھوٹے اپنے سے چلتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. کیونکہ انسان دوسروں کے محتاج میں سے کسی کا اس دعا کو مانگنے میں کیا حرج ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے. اس کا معنی کہ اللہ اپنے فضل سے ایسی نعمت عطا فرما ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا. عام مسجد جمعہ کی قبر سے کتے کی آواز آتی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ عام مسجد ملتانی نے بیان کیا تھا بکھر میں. وہ کیسے موجود ہے؟ بیان کیا کیا؟ خود سنا رہا واقعہ زبان میں خود سنا رہا. کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پر تقریر ہو رہی تھی. میں نے اپنے بیٹے کلیب اللہ بیٹے سے کہا اور مولوی بھونک دے میں تم ہی بھونک گیا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا اور مولوی بھونک دے میں تم ہی بھونک لیا. ہاں میرے پتر آ کر بھول ہی بیٹھا میں کہڑی بھونک دے بھول ہوتا ہے بڑا کتا کتڑی چھوٹا کتا. کہتا میرے بیٹے نے مجھے کہا جتنے بھول ہی بھونکتا ہوں تو چھوٹے کتے کی کڑی ہو.
آپ بتاؤ تو جو زندگی میں بھونکتا ہو قبر میں آواز آئے تو کیا حرج کی بات ہے؟ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں پھر رات میں ویڈیو بنانے پر میں اپنے آپ میں ویڈیو جزاک اللہ بھائی آپ نے بہت اچھی بات بہت اچھی. بیٹھو اب سنو تو صحیح تھا, میری بات بھی سنو. آپ نے کہہ دی میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ جواب تو سنو. نہیں رکھو بکی آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے سرگودا فرمایا تھا اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں. میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے لکھا ہو تو میں دکھا دیں, جو فرمایا تھا کہ لکھا ہو تو میں دکھا دیں. شاہ صاحب کے بیٹے آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا عقیدہ یہ نہیں تھا, ان کے شاگرد کہتے ہیں ہمارے باپ کا عقیدہ نہیں تھا. آپ کہتے ہیں ہمیں تو اختلاف نہیں ہے. دیکھو ہم تو کہتے ہیں وہ مان لیتا کہ صلح کریں وہ 10 کرے لڑائی ختم ہو جائے. میں آج علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں جس پہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ دستخط فرمائے تھے, ارشاد والو تم بھی دستخط کرو ہم بھی دستخط کرتے ہیں تاکہ لڑائی ختم ہو جائے اور مل کر کام کریں. ہم دستخط کرتے ہیں مل کر کام کریں. اور کس عقیدے پر؟ جس پر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ دستخط فرمائے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اب آپ دستخط نہ کرو تو میں تو تیار کرنے کے لیے تاکہ لڑائی ختم ہو. اب دیکھیں لڑائی ختم کون کرتا ہے, شروع کون کرتا ہے. کہتے ہیں ویڈیو بنانا, اس کا تعلق محفل نعت سے نہیں ہے. ویڈیو کا تعلق محفل نعت سے نہیں. آپ عمومی پوچھیں کہ دینی پروگرام کی ویڈیو جائز ہے کریں, اتنی سی بات. میں کہتا ہوں اس میں ہمارے علماء کے دو رائے ہیں, بات جواز کی قائل ہے, بات عدم جواز کی قائل ہے. اس پر بہترین گفتگو دارالعلوم رسالے نے گزشتہ سے پیوستہ رجب کے اندر فرمائی تھی. 1.5 سال تک کراچی کے علماء بیٹھتے رہے, تحقیق ہوتی رہی. آخر نتیجہ یہ نکلا کہ بات جواز کی قائل ہے اور بات عدم جواز ہے. ان حضرات نے فیصلہ کیا فرمایا کہ دیکھیں جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ قائلین جواز کو پورا نہ کریں, اور جو قائلین جواز ہیں عدم جواز کے خلاف فتوی نہ دیں, اپنے رائے کے مطابق عمل کریں. کتنی آسان سی بات. جب ہمارے اکابر کی رائے موجود ہے ہمیں اس کو دوسری رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ذاکر نائک کے بارے میں کچھ بات عرض کرتا ہوں, باقی میری خواہش ہے پتہ کب پوری ہوگی. میں کہتا ہوں کہ ذاکر نائک کے بارے میں مجھے ایسے مجمع دو جیسے ذاکر نائک کی قوم مجمع اس کو دیتی ہے. ایک بار مجھے امام اقبال میں لے آؤ, کسی بڑے اسٹیڈیم کے اندر لے آؤ, اس کا عنوان رکھو ذاکر نائک کیا ہے, میں کھل کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اسی لیے بتاؤں کہ ذاکر نائک کے نظریات کیا ہیں. ایک بار تو اسٹیج لگنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ ہمت کرو, توجہ ہمت کرو. ذاکر نائک اور علماء کے بارے میں بنیادی جو اختلافات ہیں بنیادی, جب ذاکر نائک تقابل ادیان پر بات کرے تو ہم تنقید نہیں کرتے. جب ذاکر نائک مفتی بن کے غلط مسائل بتائے تو پھر ہم تنقید کرتے ہیں. بات سمجھیے, ذاکر نائک تقابل ادیان پر بات کرے ہم تنقید, جب مفتی بن کے غلط مسئلے بتائے گا پھر ہم اس پر تنقید کریں گے. اور ذاکر نائک نے غلط مسئلے بتائے ہیں, تقلید کا انکار کیا ہے, حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے, یزید کی اس نے کھلے عام حمایت کی ہے. ذاکر نائک نے قرآن کریم کی آیات کی غلط تفسیر کی ہے, اور 3 طلاق جیسے اہم مسائل سے غلط انداز میں بیان کیے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے شخص کے بارے میں ذاکر نائک کی رائے یہ ہے ہم ان کے فتوے کو بھی دلائل کی روشنی پر رکھیں گے, دلائل کے مطابق ہوگا تو لیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں ہے. یہ ذاکر نائک کی سوچ ہے. ابھی 5 دن پہلے کی بات ہے, دبئی میں ایک علماء کا اجلاس تھا, تو مجھ سے ایک عالم نے وہاں یہ بات پوچھی کہ آپ ذاکر نائک کی تردید کرتے ہیں. میں نے کہا ذاکر نائک فاروق اعظم کی تردید کرتا ہے. آپ نے کبھی ذاکر نائک پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ مجھے کہتے ہیں ذاکر نائک تو دین کا بہت کام کر رہا ہے. میں نے کہتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ کر رہا ہے. کہتے ہیں یہ نہیں, کہتے ہیں ذاکر نائک بات دلیل سے کرتا ہے. تو میں نے کہا فاروق اعظم کا تو خود وجود ہی دلیل ہے, یہ بات دلیل سے کرتا ہوگا تو وجود ہی دلیل ہے. تو ان میں تنقید کی گنجائش نہیں ہے, تو ذاکر نائک میں تنقید کی گنجائش بھی ہونی چاہیے. خیر کون کو تھوڑی دیر بعد بات سمجھے. میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے, تقلید کا انکار ہے, حیات النبی کا انکار ہے, 3 طلاق کو ایک کہتا ہے, اور اسی طرح بہت سارے مسائل کے غلط فتوے دیتا ہے. اللہ ہم سب کو اہل باطل کے شرور سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ
وعلى آله أصحابه أجمعين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما دے. اے مولا کریم جو حضرات تشریف لے ان کا قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد.